قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس جن کے ذریعے ہم اپنے پیارے رب اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت باتیں، خوبصورت نالج کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی معلومات ہم آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ بھائی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جب تک پڑھتے رہیں گے، ہم نے سٹارٹ کیا درود پاک پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک الگ سے ہم نے اہتمام کیا اور سٹارٹ کر دیا درود پاک پڑھنا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں درود پاک، پڑھ رہے ہیں کنٹینیوسلی پڑھے جا رہے ہیں، تو اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس کی ہمیں نیکیاں تو مل رہی ہیں، ہاں، اس سے ہمارے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ الکریم شفاعت بھی حاصل ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن دیکھا جائے تو اس حدیث پاک سے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے بھی جب تک ہم پر رحمتیں نازل کرتے رہیں گے، فرشتے بھی ہمارے لیے یوں کہہ لیں کہ دعائیں کرتے رہیں گے، تو ہمیں ضرور درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے، اور ضرور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قاری صاحب سے آیت سنیں گے، تلاوت سنیں گے، اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، اویس بھائی ہمیں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 165 سنا رہے تھے، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی، تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنی ایک آیت کی، اور آپ کو اس آیت کا ترجمہ بیان کر دیا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ قوف کی آیت نمبر 38 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ترجمہ، تم فرماؤ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان نان مسلم کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود کائنات کو 6 دن میں بنایا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ ہے۔ پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا اور ہفتے کے دن اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ان کا رد ہے اور انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ پاک تھکنے سے پاک ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ ایک آن لمحے میں سارا عالم بنا دے، لیکن وہ چونکہ ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہستی عطا فرماتا ہے، یعنی بناتا ہے، اس لیے اس نے کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمانا کمزوری یا تھکن کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس کے آہستہ بنانے میں ہزارہ حکمتیں تھیں، اور بندوں کو تعلیم دینی تھی کہ ہم قادر ہو کر جلدی نہیں کرتے، تو تم مجبور ہونے کے باوجود کیوں جلد بازی کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور اذہان بھائی آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں پیدا فرمایا ہے؟ 6 دنوں میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کلیئر واضح طور پر قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے کہ 6 دن میں اللہ پاک نے دنیا کو، آسمان کو، زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو 6 دن میں اللہ پاک نے حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک میں جو ہمیں پیغامات دیے گئے ہیں، جو میسیجز بیان کیے گئے ہیں، وہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ پہلے بناتا ہے، پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن، جس میں ہم قرآن کریم کی جو آیت یہاں پر تلاوت کی جاتی ہے اس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اس آیت کے تحت۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے۔ اس میں اللہ پاک کا
کوئی شریک یعنی پارٹنر نہیں. شریک کا مطلب کیا؟ پارٹنر. ہاں، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے اور کوئی مددگار بھی نہیں، بلکہ اس نے اکیلے ہی اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا. یعنی اتنی ساری دنیا، سمندر کی مخلوق، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق، ایمازون کا اتنا بڑا جنگل، نہ جانے اس میں کون کون سے جانور ہیں، کون کون سے جانور ہیں، کون کون رہتے ہیں. اور سمندر کی جو مخلوق ہے وہ ابھی تک پوری کی پوری دریافت نہیں ہوئی کہ اس میں کون کون سی مخلوق ہے. اتنی ساری مخلوق، پھر انسان، پھر اتنے سارے ملک، پھر ان کے صوبے، پھر شہر، پھر علاقے. کیا بات. اللہ پاک سب کو اللہ پاک نے اکیلے ہی، کسی کی کوئی اس میں شراکت داری نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. پھر وہ اسے ختم کرنے کے بعد اتنی ساری مخلوق، اب یہ ختم بھی ہوگی، ساری مخلوق ختم بھی ہوگی نا جب قیامت آئے گی. تو ان کو ختم کرنے کے بعد یعنی قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے، اسٹارٹنگ سے اس طرح درست بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا. کیا بات. سبحان اللہ. ہمارے آبا و اجداد، کسی کے نانا، کسی کے دادا، کسی کے ماموں، کسی کے چچا، کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے بہن، جو دنیا میں آئیں اور پھر چلے گئے. کتنی ساری ایسی مخلوق ہے نا. ہم جو عید الاضحیٰ میں جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کرتے ہیں، وہ کتنے سارے ایسے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. پھر اللہ پاک قیامت کے دن، اچھا یہ سب ختم ہو جائے گا ایک مرتبہ، سب ختم، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک دوبارہ سے سب کو زندہ فرمائے، سب کو بنائے گا. اللہ پاک دوبارہ سے نئے سرے سے اللہ پاک سب کو بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا. پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ فیصلہ کیا جائے. اور اللہ پاک برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارا ایمان اور یقین ہے، اولاً تو یہ سب سے پہلے کہ اللہ پاک نے سب کچھ بنایا، سب کچھ بنایا، اکیلے بنایا، کوئی کسی کی مدد شامل نہیں، اور سب کو اللہ پاک ختم بھی کر دے گا، پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا. یہ سب کا ہمارا ایمان اور یقین. پھر اس کے بعد جب ہمیں اللہ پاک قیامت کے دن اٹھائے گا تو پھر ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. جو اچھے اعمال کرے گا اس کو اچھا صلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اسے اس کے برے اعمال کا صلہ مل سکتا ہے، صلہ ملے گا. تو اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو بروز قیامت نصیب فرمائے. آمین آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے. ساتھ ساتھ کیا کرنے چاہیے؟ اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے. اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا بھی چاہیے. اب جلدی جلدی بتائیں، کون اچھے اعمال بتائے گا؟ اچھے کام کون کون سے ہیں، نیکی والے کام کون کون سے ہیں جو بچوں کو، بڑوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، سب کو، ہم سب کو کرنے چاہیے؟ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس کر کے، میسج کر کے بتا سکتے ہیں. جی، قرآن شریف کی تلاوت کرنا. قرآن شریف کی تلاوت کرنا. آپ بتا دیں جن کے پاس مائک ہے، جلدی جلدی. درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا. جی. روزے رکھنا. روزے رکھنا. اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی نیک کام ہے. جو بھی پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیں، جو بھی نیک کام، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو صدقہ دینا، اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت ہے. اللہ پاک کی عبادت ہے. وہ بندہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بھوکے کو کھانا کھلایا، یہ کیا ہوگا؟ پھر نیک کام ہے، اللہ کی عبادت ہے. سبحان ہے نا؟ نیک کام ہوا نا. نابینا کو، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے روڈ آپ نے کراس کرا دیا، راستہ دکھا دیا.
بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو پانی پلا دیا. اچھا جو بچوں کے بڑوں کے احکام ہیں چیزوں کے وہ اپنی جگہ ہیں کہ بچہ صدقہ کرے گا تو وہ کس کی ملکیت، پانی پلائے گا کس کی ملکیت، کھانا کھلا سکتا ہے نہیں کھلا سکتا، وہ سب احکام اس سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے نیکی کے کام ہیں اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے اور بری باتوں سے بچنا چاہیے. جیسے جھوٹ سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ہم میں ایک ایک لفظ بولوں گا اور آپ سب نے مل کے بولنا ہے. بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بتائیں گے سارے بچے؟ جھوٹ، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، اپنی چیز کھانی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے. انہی اچھی اور پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے پروگرام قرآن ٹائم میں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ پروگرام دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں تاکہ ہمارے گھر کے بچے ہم خود اچھی باتیں سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. ترجمہ کنز العرفان. تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے، اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں سنا نیک اعمال کے تعلق سے، تو اس میں بھی ہم اس طرح سے اس میں ایک نیک اور اچھی بات بھی ہم یہاں سے سیکھیں گے. اس پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت کے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا. جنت کے باغات میں کیا کیا جائے گا؟ اکرام کیا جائے گا. ہم نے اسی پچھلی آیت میں سنا تھا نا کہ جو نیک اعمال کریں گے قیامت کے دن ان کو اچھا صلہ ملے گا. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو جنت کے باغات میں ان کا کیا کیا جائے گا؟ اکرام کیا جائے گا، جس سے وہ خوش ہوں گے. جس سے وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ یہ مہمان نوازی جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب اور بدلے کا انکار کیا تو وہ عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے. کس چیز میں داخل کر دیے جائیں گے؟ عذاب میں. جنہوں نے آخرت کے پوچھ گچھ کو، امتحان کو جھٹلایا، موت کے بعد دوبارہ زندہ جو ہونا ہے اس کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لایا اور ان تمام چیزوں کا انکار کیا تو اس کو کیا ملے گا؟ ان کو عذاب میں داخل کر دیا جائے گا. وہ کس میں داخل ہوں گے؟ ہاں، وہ عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس عذاب میں نہ کمی ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکلیں گے. کس سے؟ عذاب سے. عذاب سے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب اور بدلے کا انکار کیا. ہم نے، ہمارا تو ایمان اور یقین ہے نا، اچھا کریں گے قیامت کے دن اس کا ہمیں اچھائی نیکی ملے گی، ثواب ملے گا. اور جو بندہ برائی کرے گا تو اس کو پھر اس طرح کا معاملہ ہوگا. اللہ پاک حساب و کتاب سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائے. تو جو اس کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، بدلہ نہیں دیا جائے گا، جب وہ سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے پھر اس کو اللہ پاک عذاب میں داخل ان کو کر دے گا، اور پھر وہ اس سے کبھی بھی اور اس عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی. ایک ہوتا نا بھائی آگ جلی، ہم سب آگ جلاتے ہیں ایک سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اس سے مطلب وہ آگ الگ ہے، دوزخ کی آگ اللہ پاک محفوظ فرمائے. آمین. صرف سمجھانے کے لیے ہم بعض دفعہ آگ جلا دیتے ہیں تو 1 گھنٹے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، لیکن یہ جو جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، یہ کم نہیں ہوگی.
یعنی اس عذاب میں کمی نہیں آئے گی جو کافروں کو ملے گا، نان مسلمز کو ملے گا، اور نہ وہ اس سے کبھی نکل سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں، ہم برائیوں سے بچیں، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ قبر کے اندر بھی سوالات ہوں گے، منکر نکیرین آئیں گے، سوالات کریں گے، اور قبر آخرت میں بھی سوالات ہوں گے، تو پھر ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بہت پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے اور آج بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، مسلمانوں دیکھو، اللہ پاک نے دین اسلام بھیجنے کے اور قرآن پاک نازل کرنے کے 3 مقصد اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ نمبر 3 اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ اور ان تینوں باتوں کی بہترین ترتیب تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں اپنی عبادت کا، اور درمیان میں اپنے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ایمان کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم فائدہ نہ دے گی۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے اور کافروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات میں کتابیں لکھتے اور لیکچر دیتے ہیں، مگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا اعتراضات کے جواب دینا فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ظاہری تعظیم ہے۔ اگر دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، کیونکہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو تو اگرچہ ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزار دے، سب بیکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایوب بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں بیان کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ اسی میں سے ایک حصہ آج ہمارے ایوب بھائی نے سورہ فتح سے بیان کیا، اور ہمیں بہت کچھ پیارے بچوں سیکھنے کو ملا۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یہ شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
ہمارے ایوب بھائی کے یوں سمجھ لیں کہ پوری تقریر کا، پورے بیان کا خلاصہ میں نے آپ کو ایک شعر میں عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ شرط اول ہے دین کے لیے۔ دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور یہ لازم ہے، یہ فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ اور ایک اور بہت پیاری بات ہمارے ایوب بھائی نے جو بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ لیکچرارز لیکچر دیتے ہیں، کچھ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو ان لیکچرز کا، ان بیانات کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اگر واقعی ان کے دل میں ہوتی تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا کہ وہ ایمان لاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا نبی مانتے، آخری نبی مانتے، اللہ پاک کا رسول مانتے، قرآن پاک کو اللہ پاک کی کتاب مانتے اور اس پر ایمان لاتے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔